پیارے بچوں، کہانی سنو۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں شہر بغداد میں سندباد نامی ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ سامان اٹھا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ دن بھر اس کا بس یہی کام تھا کہ لوگوں کا سامان یہاں سے اٹھایا وہاں پہنچا دیا، وہاں سے کچھ اور سر پر لادا یہاں پہنچا دیا۔ اسی لیے وہ سندباد حمال کے نام سے مشہور تھا۔ عربی میں حمال بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت بھاری بوجھ اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سوداگر کی حویلی کے سے آگے سے ہوا، جو سڑک کے کنارے خوشگوار سایہ دار جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ حویلی کے سامنے جھاڑو دی گئی تھی اور چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ سندباد حمال نے دیکھا کہ حویلی کے پھاٹک کے ساتھ ایک بڑی سی بینچ بچھی ہوئی ہے۔ وہیں رک گیا، بوجھ سر سے اتار کر نیچے رکھا، پسینہ پوچھا اور بینچ پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ پھاٹک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ حویلی میں کہیں گیت گائے جا رہے تھے، کہیں باجا بج رہا تھا، اور کبوتروں، بلبلوں، فاختاؤں اور چکوروں کی میٹھی میٹھی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ سارے پرندے چہچہا کر اپنی اپنی زبان میں خدا کے گن گا رہے تھے۔ ان ساری پیاری پیاری آوازوں اور چڑیوں کے چہچہوں نے آپس میں گھل مل کر عجیب سا سما باندھا تھا۔ یہ سب سن کر سندباد کا دل باغ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر پھاٹک پہ جا کھڑا ہوا تو اور ذرا اندر کو جھانکنے لگا۔ کیا دیکھا، اندر بڑے شاندار سا محل بنا ہوا ہے، پھولوں بھرا باغ ہے، بہت سے نوکر چاکر گھوم رہے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا دربار ہے۔ سندباد حمال کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے دل ہی دل میں کہا، واہ پیارے اللہ، آپ کے تو سب کام نرالے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں امیر بنا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں غریب کر دیتے ہیں۔ ایک یہ آدمی ہے جو اس حویلی میں بیٹھا مزے سے پلاؤ اڑاتا ہے، ایک میں ہوں کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، تب کہیں کھانے کو روکھی سوکھی نصیب ہوتی ہے۔ ناشکرا کہیں کا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ سب دولت مندی سے ہی امیر نہیں بنتے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اسے معلوم نہیں ہیں۔ اور جو حویلی میں بیٹھا مزے سے پلاؤ اڑا رہا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے جب وہ آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ خیر، یہ سب کچھ اس نے سوچ کے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چل دیا تو ایک ملازم جس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اس کے پاس آیا۔ اس نے آتے ہی سندباد حمال کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اندر آ جاؤ، میرے آقا تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ سندباد حمال نے اسے ٹالنا چاہا لیکن لڑکے نے ایک نہ سنی۔ آخر کار سندباد اندر چلا گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت شاندار اور وسیع ہال میں پہنچ گئے جہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور بڑے بڑے امیر اور سردار بیٹھے دعوت اڑا رہے تھے۔ جگہ جگہ گلدستے سجے تھے، خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ ہال کے بیچ میں لوگوں کے درمیان حویلی کا مالک بیٹھا تھا، جس کی شکل اور وضع قطع کچھ تو ویسے ہی بارود تھی اور کچھ داڑھی میں سفیدی کی جھلک آ جانے سے اور زیادہ پروقار ہو گئی تھی۔ محفل کی شان و شوکت دیکھ کر تو حمال کے ہوش اڑ گئے اور اس نے سوچا، خدا کی قسم یہ حویلی نہیں ہے، جنت کا کوئی گوشہ یا کسی بڑے بادشاہ کا محل ہے۔ یہ سوچ کر اس نے نہایت ادب سے اہل محفل کو سلام کیا، ان کے حق میں دعائیں کی اور پھر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے مالک نے بڑی گرمجوشی سے اسے بٹھایا اور نوکروں کو حکم دیا کہ نئے نئے کھانے جو ہیں وہ مہمان کے سامنے چنے جائیں، اور سندباد سے کہا تکلف نہ کرو۔ چنانچہ سندباد حمال نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا، ڈٹ کر کھایا۔ جب وہ کھا کے فارغ ہو گیا اور اس نے ہاتھ منہ دھو لیے اور مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، صاحب آپ نے تو میزبانی کا حق ادا کر دیا، اب میں چلتا ہوں۔ حویلی کے مالک نے کہا، میرے دوست، تم جب بھی میرے گھر میں قدم رکھو گے تمہاری اسی طرح سے خاطر تواضع کی جائے گی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کام کرتے ہو؟ سندباد حمال نے جواب دیا، میرا نام سندباد ہے اور میں بوجھ ڈھونے کا کام کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حویلی کا مالک مسکرایا اور بولا، واہ بھائی واہ، یہ تو عجیب اتفاق ہے، میرا نام بھی سندباد ہے۔ مجھے عام طور پر سندباد جہازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ میری سرگوشی سن کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، ابھی میں تمہیں اپنی آپ بیتی سناؤں گا، اسے سن کر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کیسے خطروں میں ڈالا ہے۔ یہ حویلی اور یہ آسائش بیٹھے بٹھائے میرے ہاتھ میں نہیں آئی، میں نے سینکڑوں جتن کیے، جوکھوں میں پڑا، دنیا جہان میں مارا پھرا، جب کہیں اتنی شہرت کمائی۔
میں نے 7 سفر کیے ہیں اور ہر سفر کی کہانی اتنی عجیب و غریب ہے کہ سننے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ میرے مقدر میں لکھا تھا، اور یہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد سندباد جہازی نے اپنے پہلے سفر کا ماجرا سنانا شروع کیا۔ تو سندباد جہازی کا پہلا سفر شروع ہوتا ہے اب۔